السلام علیکم۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرفیہ کا واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بد عملی حد سے زیادہ ہو گئی تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابل کافر ایک بادشاہ نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کہ 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا اور 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر دیا۔ 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے اس پورے شہر یعنی بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا، یعنی ویران کر دیا۔ بخت نصر بادشاہ کون تھا؟ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے ملک نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ چونکہ لوگوں کو اس کے باپ کا نام معلوم نہیں تھا، اسی لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر رکھ دیا۔ خدا کی شان، یہ لڑکا بڑا ہو کر گہر عاصم بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر بن گیا۔ پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی بخت نظر بادشاہ کی قید سے رہا ہوئے تو وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے اور چاروں طرف چکر لگایا، مگر کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں درختوں پر بہت زیادہ پھل آیا ہوا تھا جو خوب پک چکا تھا، مگر ان کو پھلوں کو توڑ کر کھانے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا؟ اور پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑا، تناوش فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا اور بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال دیا اور بچے ہوئے انگوروں کو نچوڑ کر شیرے کو مشک میں ڈال دیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ لیا، اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور سو گئے، اور اسی نیند کی حالت میں آپ وفات پا گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، چرندوں، پرندوں، جنوں، انسان سب کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا اور ملک فارس کا بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے ہی لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور اس شہر کو دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے کچے بنی اسرائیل کو جو اطراف جوانین کی طرح پھیلے ہوئے تھے سب کو بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا۔ انہیں نئی نئی عمارتیں بنا کر دی اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 برس وفات کو ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ گدھا مر سڑ کر اس کی سفید ہڈیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا شیرہ بھی خراب نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر ابھی بھی 40 برس کی ہے۔ حیران و پریشان ہو کر سوچ میں پڑ گئے کہ آپ پر وحی اتر آئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر کہ آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ نے یہ خیال کر کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ نے یہ جواب دیا کہ میں دن بھر سویا یا دن بھر سے کم؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اے عزیر، آپ پورے 100 برس تک یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب تم مال کے قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے تم اپنے گدھے کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو دیکھو جو گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی یا بگاڑ تو پیدا نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، اب تم دیکھو گے
کہ ہم ان بکھری ہوئی ہڈیوں کو پر گوشت چڑھا کر اس کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں اپنے جوڑوں سے مل کر گدھے کے ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام بلند آواز سے کہا کہ میں یقین رکھتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اس شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا۔ نہ آپ کو کسی نے پہچانا، نہ آپ نے کسی کو پہچانا، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت اپنے مکان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہی ہے عزیر کا گھر؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر بوڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے، اس کو تو 100 برس ہو چکے ہیں، وہ لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ بڑھیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا اور 100 برس کے بعد مجھے دوبارہ زندہ فرمایا۔ اب میں اپنے گھر دوبارہ آ گیا ہوں۔ بڑھیا نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام بڑے باکمال تھے، وہ جو کچھ بھی دعا کرتے تھے تو ان کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری آنکھیں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج ٹھیک ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی اور ان کا فالج ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے آپ کو غور سے دیکھا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ یقیناً آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بوڑھیا آپ علیہ السلام کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاقاً وہ سب لوگ مجلس میں جمع تھے۔ آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب کے سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا بلا شبہ یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنی دیر میں ایک لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی۔ اگر آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو آپ زبانی پڑھ کر سنائیں۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے پورے تورات سنا دی اور حرف سنا دی۔ نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرنے کے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن کر قتل کر دیا اور تورات کوئی بھی جلد اس زمین پر باقی نہ چھوڑی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات صحیح پڑھی ہے کہ نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں اپنے باپ سے یہ سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر بادشاہ نے گرفتار کیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ کے نیچے تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کی انگور کی جڑ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر سکتا ہوں۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے زمین کو کھود کر تورات کی جلد نکال لی۔ تورات وہ حرف بحرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی تھی جو حضرت عزیر علیہ السلام نے سنائی تھی۔ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر سب لوگوں نے ایک ہو کر کہا کہ یہی ہے حضرت عزیر علیہ السلام اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور آج تک یہی عقیدہ
ڈرتے گئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔